حکمت کی باتیں سیکھیے، تفسیر قرآن جان کر۔ اللہ کے پاک نام سے سورہ الحج کا آغاز کرتے ہیں۔ سورہ الحج مدنی سورت ہے، اس کے 10 رکوع اور 78 آیات ہیں۔ مصحف میں ترتیب کے اعتبار سے یہ 22ویں نمبر پر ہے اور ترتیب نزولی کے اعتبار سے یہ 103 نمبر پر ہے۔ اس کا نام آیت نمبر 27 سے ماخوذ ہے، وَأَذِّن فِي النَّاسِ بِالْحَجِّ، اور اس کے موضوعات توحید، شرک کی تردید، آخرت کا خوف، قیامت کے مناظر، بعث بعد الموت، اللہ تعالیٰ کی کائنات میں اس کی نشانیاں، اسلامی شاعر کے بچانے کا حکم ہے، جہاد فی سبیل اللہ کا، حج اور قربانی کے احکامات ہیں۔ سورت کی فضا کو اگر ہم دیکھیں تو یہ بیداری کی فضا ہے۔ اللہ تعالیٰ کا خوف شدت، سختی اور ڈراوے کے ساتھ پوری سورت پر چھایا ہوا ہے۔ تو آئیے سورت کے پہلے اور پارے کے 9ویں رکوع کی ابتدائی آیات کی تلاوت سنتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ يا أيها الناس اتقوا ربكم إن زلزلة الساعة شيء عظيم يوم ترونها تذهل كل مرضعة عما أرضعت وتضع كل ذات حمل حملها وترى الناس سكارى وما هم بسكارى ولكن عذاب الله شديد۔ اے لوگو اپنے رب سے ڈرو، یقیناً قیامت کا زلزلہ بہت بڑی چیز ہے۔ وہ وقت جو دہشت کا وقت ہوگا، جس دن مردے اپنی قبروں سے نکلیں گے، میدان حشر میں جمع کیا جائے گا، وہ دن، اس کے بارے میں رب العزت نے فرمایا اے لوگو اپنے رب سے ڈر جاؤ، یقیناً قیامت کا زلزلہ بہت بڑی چیز ہے۔ اس زلزلے کے بعد جن کاموں کا آغاز ہوگا، پہلے سارے انسان ختم ہو جائیں گے، زمین بھی ختم ہو جائے گی، پھر اللہ تعالیٰ کے حکم سے ایک نیا جہان بنے گا، پھر اس نئے جہان کے لیے اسرافیل علیہ السلام سور پھونکیں گے، پھر سب انسان بھی زندہ ہو جائیں گے، پھر میدان حشر میں سب کو اکٹھا کیا جائے گا، پھر حساب کتاب ہوگا اور ہر ایک جنت یا جہنم اپنے مقام پر پہنچ جائے گا اور فیصلہ ختم ہو جائے گا۔ جس مقصد کے لیے اللہ تعالیٰ نے انسان کو پیدا کیا وہ مقصد پورا ہو جائے گا، ہر چیز اپنے انجام کو پہنچ جائے گی۔ اس وقت کے بارے میں رب العزت نے فرمایا جس دن تم اسے دیکھو گے، ہر دودھ پلانے والی اس سے غافل ہو جائے گی جسے اس نے دودھ پلایا، اور ہر حاملہ اپنا حمل ڈال دے گی، اور آپ لوگوں کو مدہوش دیکھیں گے، حالانکہ وہ مدہوش نہ ہوں گے بلکہ اللہ تعالیٰ کا عذاب ہی بڑا سخت ہوگا۔ قیامت کے آثار نمایاں ہوں گے تو دہشت اور گھبراہٹ طاری ہو جائے گی۔ وہ دن حشر کا ہوگا جس کے متعلق حدیث میں آتا ہے کہ آدم علیہ السلام نسل انسانی کے ہر 1000 میں سے 999 افراد کو اللہ کے حکم سے جہنم کے لیے نکالیں گے۔ یہ بات سن کے حمل والیوں کے حمل گر جائیں گے، لوگ مدہوش ہو جائیں گے، حالانکہ وہ مدہوش نہیں ہوں گے، صرف عذاب کی شدت ایسی ہوگی۔ یہ سن کر صحابہ کرام کے چہرے متغیر ہو گئے۔ اس پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 999 یاجوج ماجوج میں سے ہوں گے اور ایک تم میں سے ہوگا، اور تمہاری تعداد اتنی ہوگی جیسے سیاہ رنگ کے بیل پر سفید رنگ کا بال یا سفید رنگ کے بیل پر سیاہ بال۔ یہ بخاری کی روایت ہے۔ اور لوگوں میں سے ہے جو اللہ تعالیٰ کے بارے میں بغیر علم کے جھگڑے کرتا ہے اور ہر سرکش شیطان کے پیچھے چلتا ہے۔ کیا آج ایسا نہیں ہے؟ ہمارے یہاں اللہ تعالیٰ کے احکامات پر، اللہ تعالیٰ کی کتاب پر ٹاک شوز میں بیٹھ کے فیصلے ہوتے ہیں کہ چلو سارے مکاتب فکر کے افراد بیٹھ کے اللہ کی حکم کے بارے میں فیصلہ کر لو۔ اسی طرح سے دنیا میں اللہ تعالیٰ کی ذات کے بارے میں جو جھگڑے ہوتے رہے، سب سے بڑا جھگڑا یہ کہ اللہ تعالیٰ کی اولاد ہے۔ لوگ اس بارے میں بھی جھگڑا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ دوبارہ پیدا کرنے پر قدرت نہیں رکھتا۔ جیسے آس بن وائل
ایک ہڈی نکال کر لے آیا تھا قبر سے، ریزہ ریزہ کر کے کہنے لگا محمد تم کہتے ہو کہ اللہ تعالیٰ مردوں کو زندہ کرے گا، تو پھر اسے زندہ کر کے دکھا دو۔ تو یہ جھگڑے ہیں اللہ کی ذات کے بارے میں، اللہ کی قدرت کے بارے میں۔ اس کے لیے لکھ دیا گیا ہے کہ جو بھی اسے دوست بنائے گا تو یقیناً وہ اسے گمراہ کر دے گا اور اس کو بھڑکتی ہوئی آگ کا راستہ دکھائے گا۔ ان 2 آیات میں 3 اور 4 نمبر آیت میں ان جاہل گمراہوں کا حال بیان کیا جا رہا ہے جو خود تو علم نہیں رکھتے بلکہ دوسرے گمراہ کن علم کے دعوے داروں کے پیچھے لگ جاتے ہیں اور اللہ تعالیٰ کے بارے میں جھوٹی اور بے بنیاد باتیں کرتے ہیں۔ اے لوگوں، اگر تم میں اٹھائے جانے کے بارے میں شک ہے تو یقیناً ہم نے تمہیں مٹی سے پیدا کیا، پھر نطفے سے، پھر خون کے لوتھڑے سے، پھر گوشت کی بوٹی سے، جس کی پوری شکل بنائی گئی اور جس کی شکل نہیں بنائی گئی تاکہ ہم تم پر واضح کر دیں، اور ہم جسے چاہتے ہیں ایک مقررہ مدت تک رحموں میں ٹھہراتے ہیں۔ پھر ہم تمہیں ایک بچے کی صورت میں نکال لاتے ہیں، پھر تاکہ تم اپنی جوانی کو پہنچ جاؤ، اور تم میں سے کوئی ایسا ہے جس کو وفات دے دی جاتی ہے، اور تمہیں میں سے کوئی ایسا ہے جسے بدترین عمر کی طرف لوٹا دیا جاتا ہے تاکہ جاننے کے بعد وہ کچھ نہ جانے۔ اور آپ زمین کو مردہ پڑی ہوئی دیکھتے ہیں، پھر جب ہم اس پر پانی نازل کرتے ہیں تو وہ لہلہاتی ہے اور ابھر آتی ہے اور وہ ہر قسم کی خوش منظر نباتات اگا دیتی ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ بے شک اللہ تعالیٰ ہی حق ہے، بلا شبہ وہی مردوں کو زندہ کرے گا، اور یقیناً وہ ہر چیز پر پوری قدرت رکھنے والا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اپنی صفت قدرت اور صفت حق کا ذکر کیا ہے۔ ایک شخص نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا اللہ تعالیٰ مردوں کو کیسے زندہ کرے گا؟ اللہ تعالیٰ کی مخلوقات میں سے اس کی کوئی نشانی بتائیں۔ آپ نے فرمایا کیا تم نے کبھی بنجر زمین کو دیکھا ہے؟ کیسے بارش برستی ہے، وہ لہلہا اٹھتی ہے، اسی طرح اللہ تعالیٰ مردوں کو زندہ کرے گا، اور یقیناً قیامت آنے والی ہے، اس میں کوئی شک نہیں، اور بے شک اللہ تعالیٰ انہیں اٹھائے گا جو قبروں میں ہیں۔ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا پہلی بار سور پھونکا جائے گا تو زمین و آسمان کی ساری مخلوق ہلاک ہو کر گر پڑے گی سوائے اس کے جسے اللہ تعالیٰ بچانا چاہے۔ دوسری بار سور پھونکا جائے گا، لوگ اٹھ کر دیکھنے لگیں گے، سب سے پہلے قبر میں سے میں سر اٹھاؤں گا، اس وقت موسیٰ علیہ السلام عرش کے پایوں میں سے ایک پایا پکڑے کھڑے ہوں گے، میں نہیں جانتا کہ مجھ سے پہلے قبر سے اٹھیں گے یا وہ ان میں سے ہوں گے جنہیں اللہ تعالیٰ نے گھبراہٹ سے محفوظ رکھا ہوگا۔ یہ ترمذی کی روایت ہے۔ وَمِنَ النَّاسِ مَن يُجَادِلُ فِي اللَّهِ بِغَيْرِ عِلْمٍ وَلَا هُدًى وَلَا كِتَابٍ مُنِيرٍ، اور لوگوں میں سے کوئی ایسا ہے جو بغیر علم کے، بغیر ہدایت کے اور بغیر روشن کتاب کے اللہ تعالیٰ کے بارے میں جھگڑا کرتا ہے۔ وہ اپنا پہلو موڑنے والا ہے تاکہ وہ اللہ تعالیٰ کے راستے سے بھٹکا دے، اس کے لیے دنیا میں رسوائی ہے اور ہم قیامت کے دن اسے آگ کا عذاب چکھائیں گے۔ جھگڑے کرنے والے کندھے اچکاتے ہوئے بات کرتے ہیں، یعنی تکبر کرتے ہیں اللہ تعالیٰ کے بارے میں۔ جھگڑے کرنے کا مقصد لوگوں کو گمراہ کرنا ہے، اور لوگوں کو گمراہ کرنے والوں کے لیے دنیا اور آخرت میں رسوائی کا عذاب ہے۔ یہ ان کی وجہ سے ہے جو تیرے دونوں ہاتھوں نے آگے بھیجا ہے، اور بلا شبہ اللہ تعالیٰ اپنے بندوں پر کبھی ظلم کرنے والا نہیں ہے۔ تو رسوائی اور عذاب دونوں انسانوں کے ہاتھوں کی کمائی ہے۔ استغفر اللہ۔ رکوع نمبر 9 ہے، آئیے تلاوت سنتے ہیں۔ وَمِنَ النَّاسِ مَن يَعْبُدُ اللَّهَ عَلَى حَرْفٍ فَإِنْ أَصَابَهُ خَيْرٌ اطْمَأَنَّ بِهِ وَإِنْ أَصَابَتْهُ فِتْنَةٌ انقَلَبَ عَلَى وَجْهِهِ خَسِرَ الدُّنْيَا وَالْآخِرَةَ ذَلِكَ هُوَ الْخُسْرَانُ الْمُبِينُ۔ اور لوگوں میں سے کوئی ایسا ہے جو کنارے پر رہ کر اللہ تعالیٰ کی عبادت کرتا ہے، پھر اگر اسے فائدہ پہنچتا ہے تو اس پر مطمئن ہو جاتا ہے، اور اگر اسے کوئی آزمائش آتی ہے تو چہرے کے بل پلٹ جاتا ہے۔ اس نے دنیا میں بھی خسارہ اٹھایا اور آخرت میں بھی یہی کھلا خسارہ ہے۔ کنارے پر کون رہتا ہے؟ کیا آپ تو نہیں رہتے؟ کنارے کنارے رہتے ہوئے نمازیں پڑھ لیں، ذکر اذکار بھی کر لیے، روزے بھی رکھ لیے، زکوٰۃ بھی دے دی، اور اللہ تعالیٰ توفیق دے دیں تو حج اور عمرہ بھی کر لیں۔ کہیں ایسا تو نہیں ہے کہ زندگی کے باقی معاملات کے بارے میں
اللہ تعالیٰ کی رہنمائی کو اپنے لیے ضروری خیال نہ کرتے ہوں؟ اپنی معاشرت میں، اپنے رہن سہن میں ذرا غور کر کے دیکھیں، آپ کے گھروں میں کیا خواتین اور مردوں کی مجالس ایک جگہ تو نہیں ہوتی؟ نامحرم رشتہ داروں کے لیے کیا کوئی پابندی ہے؟ کیا باہر نکلتے ہوئے گھر سے جب آپ باہر جاتے ہیں تو آپ اللہ تعالیٰ کے احکامات کی اسی طرح پابندی کرتے ہیں جیسے ازواج مطہرات پابندی کرتی تھی؟ کہیں فرق تو نہیں ہے؟ اگر فرق ہے تو آپ بھی کنارے پر ہیں، کنارے کنارے رہ کر جو اللہ کی عبادت کرتا ہے، مرضی کے احکامات پر عمل پیرا ہو گئے، اور جہاں دل نہیں مانا وہاں اپنی مرضی کر لی۔ تو اللہ رب العزت کہتے ہیں کہ کیا لوگوں میں سے کوئی ایسا ہے، آپ نے دیکھا، جو کنارے پر رہ کر اللہ کی عبادت کرتا ہے؟ تو کنارے پر وہ شخص رہتا ہے جس کی حقیقی دلچسپیاں اپنے مفادات سے ہوتی ہیں، لیکن ہلکے پھلکے اثر کی وجہ سے دین سے وابستہ بھی ہو جاتے ہیں۔ نیکی کی مجلسوں میں بھی چلے گئے لیکن دوسری مجلسوں میں بھی چلے گئے، نیکی کی باتیں بھی سن لیں، غیبتیں بھی سن لیں، نیکی کی باتیں بھی کر لیں، لہو و لعب کی باتیں بھی کر لیں۔ سعید بن جبیر نے اور ان سے ابن عباس نے اسی آیت کے حوالے سے فرمایا کہ بعض لوگ مدینہ آتے اور اپنے اسلام کا اظہار کرتے تھے، اس کے بعد اگر اس کی بیوی کے یہاں لڑکا پیدا ہوتا اور گھوڑی بھی بچہ دیتی تو کہتے کہ یہ دین بڑا اچھا ہے، اسلام بڑا اچھا ہے، لیکن اگر ان کے یہاں لڑکا نہ پیدا ہوتا اور گھوڑی بھی کوئی بچہ نہ دیتی تو کہتے یہ تو بڑا برا دین ہے۔ اس پر یہ آیت نازل ہوئی، بخاری کی 4742 نمبر روایت۔ وہ اللہ تعالیٰ کے سوا اسے پکارتا ہے جو اسے نہ نفع دے سکتا ہے نہ نقصان پہنچا سکتا ہے، یہی دور کی گمراہی ہے۔ انسان اپنے رب، اپنے مولا کو غیر اللہ کے بھروسے پر چھوڑتا ہے۔ انسان طاقتور رب کو چھوڑ کر جن کا سہارا پکڑتا ہے، نہ وہ اسے نفع پہنچا سکتے ہیں نہ اسے نقصان سے بچا سکتے ہیں، کیونکہ جس کو طاقتور سمجھتے ہیں اس کی طاقت کی کوئی حیثیت ہی نہیں، اس کا کوئی وجود ہی نہیں ہوتا۔ وہ اس کو پکارتے ہیں جس کا نقصان اس کے نفع سے زیادہ قریب ہے، یقیناً وہ برا دوست ہے، یقیناً وہ برا رفیق ہے۔ سعید بن جبیر نے اور ان سے ابن عباس نے روایت کیا، انسانوں میں سے کوئی ایسا بھی ہوتا ہے، اسی آیت کے بارے میں، کہ وہ مذکورہ روایت ہے، جیسے پہلے ہم بخاری کی 4742 نمبر روایت دیکھ چکے، کہ لوگوں کے دل میں یہ ہوتا ہے کہ اگر ہم نے رب کی بات مانی ہے تو ہمیں دنیا میں مال بھی ملے، دنیا میں عزت بھی ملے، دنیا میں اقتدار بھی ملے، تب تو ٹھیک ہے، اور اگر اللہ تعالیٰ کی طرف سے کوئی آزمائش آ گئی پھر یہ دین اچھا نہیں ہے۔ گویا دین کو بھی مفادات کے لیے قبول کرتے ہیں۔ ایسے ہی لوگ کنارے کنارے رہ کر اللہ کی عبادت کرتے ہیں۔ آج یوم الفرقان کو اللہ تعالیٰ سے دعا کر لیں، یا اللہ حق اور باطل کے درمیان جو فرق ہے الہی ہمارے سینوں کو اس کے لیے کھول دے، ہمیں وہ فرق سمجھ آ جائے، اور ہماری زندگی میں اور حق میں جو فرق رہ گیا ہے جس کی وجہ سے ہم اسلام پر پورے طریقے سے کاربند نہیں ہوتے، الہی ہمیں وہ فرق سمجھا دے، اور الہی ہماری زندگیوں سے وہ فرق دور فرما دے، اور ہمیں اس کی توفیق عطا فرما دے۔ حکمت کی باتیں سیکھیے، تفسیر قرآن جان کر، حکمت کی باتیں سیکھیے، تفسیر قرآن جان کر۔ یقیناً اللہ تعالیٰ ان لوگوں کو جو ایمان لائے اور جنہوں نے نیکیاں کی انہیں جنتوں میں داخل کرے گا جن کے نیچے نہریں بہتی ہیں۔ یقیناً اللہ تعالیٰ جو چاہتا ہے کرتا ہے۔ جو شخص یہ گمان رکھتا ہے کہ اللہ تعالیٰ دنیا اور آخرت میں اس کی ہرگز مدد نہیں کرے گا تو اسے ایک رسی آسمان تک دراز کرنی چاہیے، پھر اسے کاٹ دینا چاہیے، پھر اسے دیکھنا چاہیے کیا واقعی
اس کی تدبیر اسے لے جائے گی جو اسے غصہ دلاتی ہے. یعنی غیظ و غضب دور کرنے کا ایک طریقہ کار ہے کہ ایک رسی چھت کی لکڑی سے باندھ دے اور پھر اسے اپنی گردن میں باندھ کر پوری طاقت سے کھینچے یہاں تک کہ وہ رسی کٹ جائے اور گلا گھٹ کر ان کی موت واقع ہو جائے. پھر وہ اور دوسرے لوگ دیکھیں کہ کیا اس سے وہ سبب دور ہو گیا ہے جس کی وجہ سے ان کا غیظ و غضب انتہا کو پہنچ گیا تھا. یعنی مطلب یہ کہ وہ اپنے غیظ و غضب سے ہی مرتے ہیں. اللہ تعالیٰ اپنے دین کی، اپنے نبی کی مدد کرتا رہے گا یہاں تک کہ وہ اس دین کو تمام ادیان پر غالب کر دے گا انشاءاللہ. اور اسی طرح ہم نے اس کو واضح آیات کے ساتھ نازل کیا ہے، اور یقیناً اللہ تعالیٰ جسے چاہتا ہے ہدایت دیتا ہے. انسانوں کی ہدایت کے لیے اللہ تعالیٰ نے کھلی آیات نازل کی ہیں. جو ہدایت طلب کرے اللہ تعالیٰ اسے ہدایت دیتے ہیں، لیکن جو گمراہی مانگے اسے گمراہی ہی ملتی ہے. اس لیے دو باتیں آج میں ضرور آپ کے سامنے رکھنا چاہوں گی. جب اللہ تعالیٰ کی کتاب کو سننے کے لیے بیٹھتے ہیں تو تعصب کے ذہن سے نہ بیٹھا کریں. اپنے ذہن میں وہ پچھلی باتیں جتنی بھی بیٹھی ہوئی ہیں ہمارے بس میں نہیں ہے کہ ہم انہیں نکال سکیں، لیکن کوشش کریں اللہ سے دعا کر کے بیٹھیں کہ یا اللہ مجھے حق سیکھنا ہے، سمجھنا ہے، مجھے ان سارے تعصبات سے اور میرے پری کانسیپٹ سے مجھے بچا لے جو میرے ذہن میں پہلے سے موجود تصورات ہیں جس کی وجہ سے میں حق کو سمجھنے میں کامیاب نہیں ہوتی. یا اللہ مجھے ان سے بچا لے. ایک تو یہ بات ہے. دوسری بات یہ ہے کہ جب اللہ کے کلام کو سنیں تو عمل کرنے کے لیے سنیں. اس بات کو کبھی نہیں سوچنا لوگ کیا کہیں گے. لوگوں کا معاملہ اللہ کے حوالے کر دیں کہ اللہ میرے دل سے لوگوں کا رعب اور لوگوں کا خوف ختم کر دے، اور یا اللہ صرف اپنا خوف میرے دل پہ حاوی کر دے. اور جب آپ دین کے راستے پہ چلیں گے تو آپ کے دل میں یہ وسوسہ آئے گا کیسے اس پہ عمل پیرا ہوں گے، گھر والے کیا کہیں گے، اور آپ کے دل میں یہ بات آئے گی کہ سوسائٹی کے افراد کیا کہیں گے. آپ کو یہ سوچنا ہے کہ اگر میں نے رب کے حکم پہ عمل نہ کیا تو میرا رب حشر کے میدان میں مجھے کیا کہے گا. رب کے آگے اپنے آپ کو پیش کر دیں، انشاءاللہ مشکلات ختم ہو جائیں گی. اور انشاءاللہ تعالیٰ کل کے دن پہ ہم سورہ النور پڑھیں گے. نور لائٹ کو کہتے ہیں، روشنی، اور النور اللہ تعالیٰ کا نام ہے. اللہ تعالیٰ کا نور دلوں کے اندر کیسے جگہ پاتا ہے اس کی حقیقت بھی دیکھیں گے، اور اللہ تعالیٰ کا نور سوسائٹی میں کس طرح سے کام کرتا ہے، معاشرتی زندگی میں کس طرح سے ایک تبدیلی آتی ہے، ایک چینج کس طرح سے ہر طرف پھیل جاتی ہے. انشاءاللہ تعالیٰ اس کو بھی سمجھیں گے. لیکن آج کے دن آپ نے دعا کرنی ہے اپنے حق میں اور باقی لوگوں کے حق میں بھی کہ اللہ تعالیٰ ہمارے دلوں کو اپنے نور کے لیے منتخب کر لیں اور ہماری معاشرتی زندگی کو اپنی چاہت کے عین مطابق بنانے کے لیے ہمیں توفیق عطا فرما دیں. اور جیسے آپ خود سورہ نور کو سیکھیں گے، انشاءاللہ تعالیٰ سورہ النور سیکھنے کے لیے آپ اپنے ساتھ اپنی بہن، والدہ، بیٹی، آپ کی فرینڈ، آپ کے نیبرز، آپ کے تعلق، آپ کے دائرے میں جو دوسرے لوگ ہیں ان کو بھی ضرور انوائٹ کریں. یہ قرآن حکیم کی وہ صورت ہے جس کے بارے میں ہمیں یہ کہا گیا کہ عورتوں کو سورہ النور سکھائیں. سورہ النور کے احکامات ایسے ہیں جو مردوں اور عورتوں سب کے لیے مناسب ہے، لیکن خاص طور پر خواتین کے لیے یہ احکامات سیکھنے اس اعتبار سے ضروری ہے کہ چینج جب تک ایک عورت میں نہیں آتی سوسائٹی نہیں بدلتی. ماں کی گود سے ہی پورے معاشرے کی تربیت ہوتی ہے، اس لیے کہ ماں کی گود میں اولاد پروان چڑھتی ہے. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اس سورت کو عمدہ انداز میں سیکھنے کی توفیق عطا فرمائے. یقیناً جو لوگ ایمان لائے اور جو لوگ یہودی بن گئے اور سابی اور نصارہ اور مجوسی اور جنہوں نے شرک کیا، بے شک اللہ تعالیٰ ان کے درمیان قیامت کے دن فیصلہ کر دے گا. یقیناً اللہ تعالیٰ ہر چیز پر گواہ ہے
کیا آپ نے نہیں دیکھا کہ یقیناً اللہ ہی کو سجدہ کرتا ہے جو کچھ آسمانوں میں ہے اور جو زمین میں ہے، سورج اور چاند اور تارے اور پہاڑ اور درخت اور جانور اور بہت سے لوگ بھی، اور بہت سے لوگ ایسے بھی ہیں جن پر عذاب ثابت ہو چکا، اور جسے اللہ تعالیٰ ذلیل کر دیتا ہے اسے پھر کوئی عزت دینے والا نہیں۔ یقیناً اللہ تعالیٰ جو چاہتا ہے کرتا ہے۔ ایک صحابی نے خواب میں اپنے ساتھ درخت کو سجدہ کرتے دیکھا تو اپنا واقعہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے بیان کیا۔ سیدنا ابو ذر غفاری نے بیان کیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب سورج غروب ہوا تو ان سے پوچھا تمہیں معلوم ہے یہ سورج کہاں جاتا ہے؟ میں نے عرض کی کہ اللہ اور اس کے رسول کو ہی علم ہے۔ آپ نے فرمایا کہ یہ جاتا ہے اور عرش کے نیچے پہنچ کر پہلے سجدہ کرتا ہے، پھر دوبارہ آنے کی اجازت چاہتا ہے اور اسے اجازت دے دی جاتی ہے، اور وہ دن بھی قریب ہے جب یہ سجدہ کرے گا تو اس کا سجدہ قبول نہیں ہوگا، اور اجازت چاہے گا لیکن اجازت نہیں ملے گی، بلکہ اس سے کہا جائے گا جہاں سے آیا تھا وہیں واپس چلا جا۔ چنانچہ اس دن وہ مغرب سے نکلے گا، اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے، اور سورج اپنے ٹھکانے کی طرف چلا جا رہا ہے۔ یہ زبردست علیم کا اندازہ ہے۔ یہ سورہ یاسین کی آیت نمبر 38 ہے جس میں اسی طرف اشارہ ہے۔ یہ بخاری کی روایت ہے۔ یہ دو جھگڑنے والے گروہ ہیں جنہوں نے اپنے رب کے بارے میں جھگڑا کیا، تو جن لوگوں نے کفر کیا ان کے لیے آگ کے کپڑے کاٹے جا چکے۔ استغفر اللہ۔ ایک گروہ سے مراد یعنی کافروں کا گروہ، اور دوسرے سے مراد مسلمانوں کا گروہ ہے۔ کھولتا ہوا پانی ان کے سروں کے اوپر ڈالا جائے گا، استغفر اللہ، جس سے وہ سب پگھلا دیا جائے گا جو ان کے پیٹوں میں ہوگا، اور ان کی کھالیں بھی۔ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں رسول اللہ نے فرمایا ان کے سروں پر کھولتا ہوا پانی ڈالا جائے گا جو سرایت کرے گا یہاں تک کہ دوزخی کے پیٹ میں پہنچ جائے گا، استغفر اللہ، اور جو کچھ پیٹ میں ہوگا اسے کاٹ ڈالے گا۔ پھر یہ گرم پانی سرایت کرتا ہوا قدموں سے باہر آئے گا، اور وہ گرم ہی ہوگا اور اسے پہلی حالت میں لوٹا دیا جائے گا۔ ترمذی کی 2582 نمبر روایت ہے۔ اور ان کے لیے لوہے کے ہتھوڑے ہوں گے، جب کبھی وہ سخت گھٹن کی وجہ سے ارادہ کریں گے کہ جہنم سے نکلیں وہ اس میں لوٹا دیے جائیں گے، اور تم آگ کا عذاب چکھو۔ استغفر اللہ۔ رکوع نمبر 10 ہے۔ آئیے تلاوت سنتے ہیں پہلی آیت کی۔ إن الله يدخل الذين آمنوا وعملوا الصالحات جنات تجري من تحتها الأنهار يحلون فيها من أساور من ذهب ولؤلؤا ولباسهم فيها حرير۔ یقیناً جو لوگ ایمان لائے اور جنہوں نے نیکیاں کی انہیں اللہ تعالیٰ جنتوں میں داخل کرے گا جن کے نیچے سے نہریں بہہ رہی ہیں، وہاں انہیں سونے کے کنگن اور موتی پہنائے جائیں گے، اور اس میں ان کا لباس ریشم کا ہوگا، اور اللہ تعالیٰ انہیں پاکیزہ بات کرنے کی رہنمائی دیں گے۔ جنت میں داخلے کا سبب بننے والی خصوصیات ایمان اور اعمال صالح ہیں۔ سیدنا ابو ہریرہ سے روایت ہے کہ میں نے اپنے محبوب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا، قیامت کے دن مومن کا زیور وہاں تک پہنچے گا جہاں تک وضو کا پانی پہنچتا ہے، اور انہیں پاکیزہ بات، پاکیزہ کلمہ کہنے کی ہدایت بخشی گئی، اور انہیں تمام تعریفوں کے مالک کے راستے کی طرف ہدایت دی گئی۔ پاکیزہ بات کرنے کی توفیق ملنے سے مراد ہے پاکیزہ بات کو قبول کرنے کی توفیق ملنا، ورنہ پاکیزہ بات تو دنیا میں یعنی یہ کلمہ طیب تو موجود ہی ہے، لیکن جو قبول کرتا ہے اسی پر اللہ تعالیٰ کی رحمت ہے۔ یقیناً جن لوگوں نے کفر کیا اور اللہ تعالیٰ کے راستے سے روکا اور مسجد حرام سے روکا جسے ہم نے تمام لوگوں کے لیے بنایا ہے، جس میں مقامی باشندے اور باہر سے آنے والے برابر ہیں، اور جو شخص کج روی سے اس میں ظلم کرنے کا ارادہ کرے گا ہم اسے دردناک عذاب کا مزہ چکھائیں گے۔ بات ہے وَيَصُدُّونَ عَن سَبِيلِ اللَّهِ، جو اللہ کے راستے سے روکتے ہیں۔ سبیل اللہ سے مراد دین اسلام ہے، اور مسجد حرام سے مراد یا تو پورا وہ علاقہ ہے جو حدود حرم میں داخل ہے، یہ صرف مسجد کا علاقہ ہے۔ رکوع نمبر 11 ہے۔ آئیے پہلی آیت کی تلاوت سنیں گے۔ وَإِذْ بَوَّأْنَا لِإِبْرَاهِيمَ مَكَانَ الْبَيْتِ أَلَّا تُشْرِكْ بِي شَيْئًا
وطهر بيتي للطائفين والقائمين والركع السجود۔ اور جب ہم نے ابراہیم کے لیے بیت اللہ کی جگہ متعین کی کہ میرے ساتھ کسی کو شریک نہ بنائیں، کیونکہ ایک اللہ کے ساتھ تعلق کا مظہر، بہت بڑا مظہر وہ گھر ہے، اور میرے گھر کو طواف کرنے والوں، قیام کرنے والوں اور رکوع اور سجدہ کرنے والوں کے لیے پاک رکھیں۔ بیت اللہ پر مشرکین کا ایک طویل عرصے تک قبضہ رہا، جس کی وجہ سے وہ اہل توحید کو اس سے روکتے رہے۔ بیت اللہ کی تاریخ اور تعمیر دونوں کا تذکرہ اس آیت میں سیدنا ابو ذر سے سنا گیا، انہوں نے بیان کیا، میں نے عرض کیا اللہ کے رسول روئے زمین پر پہلی مسجد کون سی بنی ہے؟ آپ نے فرمایا مسجد حرام۔ انہوں نے بیان کیا، میں نے عرض کیا اس کے بعد؟ فرمایا مسجد اقصی۔ میں نے عرض کیا ان دونوں کی تعمیر میں کتنا فاصلہ رہا ہے؟ آپ نے فرمایا 40 سال۔ پھر فرمایا اب جہاں بھی تجھ کو نماز کا وقت ہو جائے وہاں نماز پڑھ لے، بڑی فضیلت نماز پڑھنا ہے۔ صحیح بخاری کی 3366 نمبر روایت۔ اور بیت اللہ کو پاک کرنے سے مراد ہے کفر سے، بت پرستی سے پاک کرنا، گندگیوں سے، نجاستوں سے، آلائشوں سے پاک کرنا۔ وَأَذِّن فِي النَّاسِ بِالْحَجِّ، اور لوگوں میں حج کا اعلان کر دیں، وہ آپ کے پاس پیدل اور ہر لاغر اونٹ پر سوار ہو کر آئیں گے اور دور دراز راستوں سے آئیں گے۔ مفسر واحدی نے دیگر مفسرین کے حوالے سے لکھا ہے، انہوں نے آواز لگائی کہ لوگوں تمہارے رب نے تم پر مسجد حرام کا حج فرض کر دیا، اس لیے تم لوگ اس کی زیارت اور حج کرنے کے لیے یہاں آؤ۔ اللہ تعالیٰ نے ان کی ندا کو دنیا میں پھیلا دیا، جب تک دنیا رہے گی اس مسجد کی زیارت کے لیے لوگ پیدل حج کرنے بھی پہنچیں گے، سواریوں پر بھی، مشرق و مغرب، شمال جنوب کے دور دراز علاقوں سے آتے رہیں گے انشاءاللہ تعالی۔ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، آپ نے فرمایا جس شخص نے اللہ تعالیٰ کے لیے اس شان کے ساتھ حج کیا کہ نہ کوئی فوش بات ہوئی نہ کوئی گناہ، تو وہ اس دن کی طرح واپس ہوگا جیسے اس کی ماں نے اسے جنا تھا۔ یہ صحیح بخاری کی روایت ہے۔ سیدنا ابو ہریرہ سے روایت ہے، رسول اللہ سے پوچھا گیا کہ کون سا عمل افضل ہے؟ تو آپ نے فرمایا اللہ اور اس کے رسول پر ایمان لانا۔ پھر پوچھا گیا پھر کون سا عمل افضل ہے؟ فرمایا اللہ کی راہ میں جہاد کرنا۔ پھر پوچھا گیا اس کے بعد کون سا عمل افضل ہے؟ تو فرمایا حج مبرور، یعنی نیکیوں سے بھرا حج۔ الحمدللہ حج کرنا مسلمان اپنے لیے باعث سعادت سمجھتے ہیں، اور اپنی زندگی میں اس کے لیے غریب ہو یا امیر اس کی تمنا بھی رکھتے ہیں، ارادہ بھی رکھتے ہیں، اور اس کے لیے پس انداز کرتے ہیں، ہر طریقے سے اس کے لیے کوشش کرتے ہیں کسی طرح سے اللہ تعالیٰ کے گھر میں پہنچیں۔ لیکن وہاں جانے والے جب بغیر کسی ٹریننگ کے وہاں چلے جاتے ہیں، بغیر کسی سمجھ کے وہاں چلے جاتے ہیں، پھر انہیں جا کے پتہ نہیں چلتا کہ ہم مناسک کو کیسے ادا کریں اور اس موقع سے زیادہ فائدہ کیسے حاصل کریں، کیونکہ اللہ رب العزت نے تو یہ فرمایا کہ زاد راہ ساتھ لے لو، اور بہترین زاد راہ تقوی ہے۔ تو ہمارے یہاں سے عمومی طور پر جانے والے افراد ایسے ہوتے ہیں جنہیں پتہ ہی نہیں کہ تقوی کیا ہوتا ہے اور ایمان کیا ہوتا ہے اور کتاب کیا ہوتی ہے۔ بس ایک شوق ہے، جتنا تھوڑا بہت پتہ ہے اس کے مطابق یہ پتہ ہے کہ حج فرض ہے اور ایک دفعہ زندگی میں کرنے کے لیے جانا ہے، باقی ساری ذمہ داری حج گروپ کی ہو جاتی ہے، یا جو لوگ حج کروانے کی ذمہ داری لیتے ہیں، اور اب وہ ذمہ داری بھی کسی کی نہیں رہ گئی، لہٰذا کوئی کچھ کہے، جو کوئی کچھ کہتا اسی کے پیچھے لگ جاتے ہیں، اور اس طرح قیمتی سرمایہ بھی ضائع کر دیتے ہیں، اور اسی طرح سے یعنی ان دنوں میں جو کچھ کرنا ہے اور اپنی آخرت کے لیے جو کچھ جمع کرنا ہے اس سب کو بھی ضائع کر دیتے ہیں۔ حکمت کی باتیں سیکھیے، تفسیر قرآن جان کر، حکمت کی باتیں سیکھیے، تفسیر قرآن جان کر، تاکہ وہ اپنے منافع کے لیے حاضر ہوں اور چند معلوم دنوں میں چوپائے مویشیوں پر اللہ تعالیٰ کے نام کا ذکر کریں جو اس نے انہیں عطا فرمائے، سو ان میں سے خود بھی کھاؤ اور تنگ دست محتاج کو بھی کھلاؤ۔ تو بات ہے اللہ تعالیٰ کے نام کی قربانی کی،
ایام معلومات سے مراد قربانی کے دن ہے، یعنی یوم النحر 10ویں ذوالحجہ اور اس کے ساتھ 11، 12 اور 13 تاریخ۔ اور اللہ تعالیٰ کا نام لینے سے مراد ذبح کرنا ہے، کیونکہ اللہ کے نام کے ساتھ ہی جانوروں کو ذبح کیا جاتا ہے، اور جانوروں کی قربانی کر کے گوشت خود بھی کھائیں، گھر والوں کو بھی، رشتہ داروں کو، فقراء کو بھی، تنگ دست لوگوں اور محتاجوں کو بھی کھلائیں۔ اور دینی فوائد اس کے یہ ہیں کہ اللہ حاجیوں کے گناہ معاف کرتا ہے، ان کی دعائیں قبول فرماتا ہے، اور وہ اپنی رب کی رضا لیے ہوئے گھروں کو واپس آتے ہیں۔ اور دنیاوی فوائد یہ ہیں کہ پورے سفر حج میں وہ جو تجارت کرتے ہیں، صنعت و حرفت سیکھتے ہیں اور جو تجربات حاصل کرتے ہیں، ان کے لیے آئندہ تجارتی زندگی میں مفید ہوتے ہیں۔ سیدنا عبداللہ ابن عباس بیان کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ان دنوں کے عمل سے زیادہ کسی دن کے عمل میں فضیلت نہیں۔ صحابہ نے عرض کیا جہاد فی سبیل اللہ کے بھی نہیں، آپ نے فرمایا جہاد فی سبیل اللہ بھی نہیں، اللہ یہ کہ کوئی شخص اپنی جان اور اپنا مال لے کر اللہ کے راستے میں نکل جائے، پھر ان میں سے کچھ بھی واپس لے کر نہ آئے۔ بخاری کی 969 نمبر روایت ہے۔ پھر چاہیے کہ وہ اپنا میل کچیل دور کریں اور اپنی نظریں پوری کریں اور اس قدیم گھر کا خوب طواف کریں۔ میل کچیل دور کرنے کا مطلب ہے بالوں اور ناخنوں کو کاٹ کے غسل کر لیں، خوشبو لگا لیں، سلے ہوئے کپڑے پہن لیں، اور نظریں پوری کرنے سے مراد نیکی کی نظریں ہیں، یعنی جو بیت اللہ کی زیارت سے متعلق ہے۔ یہ ہے وَمَن يُعَظِّمْ حُرُمَاتِ اللَّهِ فَهُوَ خَيْرٌ لَهُ عِندَ رَبِّهِ، یہ اور جو کوئی اللہ کی حرمتوں کی تعظیم کرے تو وہ اس کے رب کے نزدیک خود اسی کے لیے بہتر ہے۔ اور مویشی جانور تمہارے لیے حلال کر دیے گئے ہیں سوائے ان کے جو تمہیں پڑھ کر سنائے جاتے ہیں، پس تم بتوں کی گندگی سے اجتناب کرو اور جھوٹی بات سے پرہیز کرو۔ اللہ کی حرمتوں سے مراد مناسک حج ہیں، اور حرمتوں کی تعظیم سے مراد مناسک حج کی اسی طرح ادائیگی ہے جس طرح سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ادا کیے۔ آپ نے فرمایا خذوا عنی مناسککم، اپنے مناسک حج مجھ سے سیکھو۔ اللہ تعالیٰ کے لیے یکسو ہونے والے ہو، اس کے ساتھ شرک نہ کرنے والے ہو، اور جو اللہ کے ساتھ شرک کرتا ہے تو گویا وہ آسمان سے گر گیا۔ پھر پرندے اسے اچک لیتے ہیں یا اسے ہوا کسی دور دراز جگہ میں گرا دیتی ہے۔ شرک کرنے والے کی مثال ہے کہ وہ بلندی سے، یعنی توحید، اللہ تعالیٰ کی جانب سے ایک ایسا یقین اور ایک ایسا عقیدہ ہے جس کی مثال آسمان جیسی ہے، تو جو توحید کی بلندی سے گر جاتا ہے پرندے نوچ جھپٹ کر اسے کھا لیتے ہیں، پھر دور دراز کی جگہ پھینک دیتے ہیں جہاں اس کے چیتھڑے اڑ جائیں۔ اس سے مراد یہ کہ اس کا سراغ بھی نہ ملے۔ جب انسان ایک اللہ کی عبادت کرتا ہے تو اپنے نفس کی پاکیزگی کے اعتبار سے بلندی پر فائز ہوتا ہے، لیکن جب وہ شرک کرتا ہے تو پستی میں، گندگی میں اور کیچڑ میں اسے پھینک دیا جاتا ہے۔ ذَلِكَ وَمَن يُعَظِّمْ شَعَائِرَ اللَّهِ فَإِنَّهَا مِن تَقْوَى الْقُلُوبِ، یہ اور جو اللہ تعالیٰ کے شاعر کی تعظیم کرتا ہے تو یقیناً وہ دلوں کے تقوی سے ہے۔ شاعر سے مراد اللہ تعالیٰ کی نشانیاں ہیں، اور قربانی کے جانور بدرجہ اولا اس میں داخل ہیں، اور دلوں کے تقوی سے مراد تعظیم ہے۔ تو جو اللہ کے شاعر کی تعظیم کرتا ہے تو یقیناً وہ دلوں کے تقوی سے ہے۔ تمہارے لیے ان جانوروں میں ایک مقررہ وقت تک کچھ فوائد ہیں، پھر ان کے حلال ہونے کی جگہ قدیم گھر کے پاس۔ سیدنا انس بن مالک بیان کرتے ہیں رسول اللہ نے ایک شخص کو دیکھا، وہ ایک اونٹ ہانکے جا رہا تھا۔ آپ نے اس سے کہا اس پر سوار ہو جاؤ، کہنے لگا یہ تو ہدی کا اونٹ ہے، یعنی وہ قربانی جو کعبے کی طرف بھیجی جاتی ہے۔ تو آپ نے اس سے پھر کہا تمہارا بھلا ہو، اس پر سوار ہو جاؤ، بخاری کی روایت ہے۔ رکوع نمبر 12 ہے، آئیے تلاوت سنتے ہیں۔ وَلِكُلِّ أُمَّةٍ جَعَلْنَا مَنسَكًا لِيَذْكُرُوا اسْمَ اللَّهِ عَلَى مَا رَزَقَهُم مِّن بَهِيمَةِ الْأَنْعَامِ فَإِلَٰهُكُمْ إِلَٰهٌ وَاحِدٌ فَلَهُ أَسْلِمُوا وَبَشِّرِ الْمُخْبِتِينَ۔ اور ہم نے ہر امت کے لیے قربانی کو مقرر کیا ہے تاکہ وہ ان مویشی چوپایوں پر اللہ تعالیٰ کا نام ذکر کریں جو اس نے انہیں عطا کر رکھے ہیں۔ سو تمہارا معبود ایک ہی معبود ہے تو تم اسی کے فرما بردار بنو اور آپ عاجزی اختیار کرنے والوں کو خوشخبری دے دیں۔
بات ہے وبشر المخبتین، عاجزی اختیار کرنے والوں کو خوشخبری دے دیں۔ اخبات کہتے ہیں اللہ کی معرفت سے دل پر طاری ہونے والی عاجزی کی کیفیت کو، جس کی وجہ سے انسان اللہ تعالیٰ کی طرف متوجہ ہو جاتا ہے، دل اس کے تصور سے بھی کانپ اٹھتا ہے، ہر چیز کو پھر وہ اللہ کی ملکیت سمجھتا ہے۔ مخبتین کا رخ اللہ تعالیٰ کی جانب رہتا ہے، اس لیے اللہ کے آگے جھکنا، اس کے احکامات کے آگے جھکنا ان کے لیے مشکل نہیں ہوتا۔ ابن عباس سے روایت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ دعا پڑھا کرتے تھے، رب اعنی ولا تعن علی وانصرنی ولا تنصر علی، اے اللہ میری مدد کر، کسی اور کی میرے اوپر مدد نہ کر، تدبیر کر میرے لیے اور نہ تدبیر کر کسی اور کی میرے نقصان اور ضرر کے واسطے۔ اسی میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہ دعا بھی کرتے تھے کہ اے اللہ مجھے اپنے لیے مخبت بنا لے، یعنی اپنے آگے عاجزی کا اظہار کرنے والا بنا لے۔ وہ لوگ کہ جب اللہ تعالیٰ کا ذکر کیا جاتا ہے تو ان کے دل کانپ اٹھتے ہیں، اور جو مصیبت ان پر آتی ہے اس پر صبر کرنے والے ہوتے ہیں اور نماز قائم کرنے والے ہوتے ہیں، اور جو کچھ ہم نے انہیں عطا کیا اس میں سے خرچ کرتے ہیں۔ اسلام عقیدے اور دین کے بنیادی شاعر میں ربط پیدا کر کے اللہ تعالیٰ کی ذات کو ہر چیز کا محور و مرکز بنا دیتا ہے۔ اور ہم نے قربانی کے اونٹوں کو تمہارے لیے شاعر اللہ میں شامل کیا ہے، ان میں تمہارے لیے بہت بھلائی ہے، سو ان پر اللہ تعالیٰ کا نام ذکر کرو کہ وہ گھٹنا بندھے کھڑے رہنے والے ہیں، پھر جب ان کے پہلو گر پڑے تو ان میں سے خود بھی کھاؤ اور قناعت پسند اور مانگنے والے کو بھی کھلاؤ۔ اس طرح جانوروں کو ہم نے تمہارے لیے مسخر کر دیا ہے تاکہ تم شکر ادا کرتے رہو۔ قربانی کے جانور اللہ کے شاعر میں سے ہیں۔ جابر بن عبداللہ سے روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اور یہ کہتے ہیں کہ بے شک آپ اور آپ کے صحابہ اونٹ کو اس حالت میں ذبح کرتے تھے کہ اس کا بایاں پاؤں بندھا ہوا ہوتا تھا اور وہ باقی ماندہ 3 پاؤں پر کھڑا ہوتا تھا۔ یہ ابو داؤد کی روایت ہے۔ تو اس آیت سے قربانی کا یہ حکم استنباط کیا گیا کہ قربانی کا گوشت 3 حصوں میں کر دینا چاہیے، ایک حصہ آدمی خود کھائے، ایک حصہ ہدیہ کرے اور ایک حصہ صدقہ کرے۔ یہ تیسیر الرحمن کی روایت ہے۔ لیکن حضرت علی بیان کرتے ہیں کہ مجھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا کہ میں قربانی کے اونٹوں کی نگرانی کروں اور ان کی سب چیزیں بانٹ دوں، ان کا گوشت، ان کی کھال، ان کی جھول اور قصائی کی اجرت، اس میں سے کوئی چیز نہ دوں۔ پھر فرمایا لَن يَنَالَ اللَّهَ لُحُومُهَا وَلَا دِمَاؤُهَا وَلَكِنْ يَنَالُهُ التَّقْوَى مِنْكُمْ، اللہ تعالیٰ کو نہ کبھی ان کا گوشت پہنچتا ہے یعنی قربانی کا، اور نہ ہی ان کا خون، بلکہ اللہ تعالیٰ کو تمہارا صرف تقوی پہنچتا ہے۔ اس طرح اس نے تمہارے لیے ان کو مسخر کیا ہے تاکہ تم اللہ تعالیٰ کی بڑائی بیان کرو کہ اس نے تمہیں ہدایت دی ہے اور آپ نیکی کرنے والوں کو خوشخبری دے دیں۔ یقیناً اللہ تعالیٰ ان کی مدافعت کرتا ہے جو ایمان لائے، بے شک اللہ تعالیٰ بڑے خیانت کار اور بہت ناشکرے کو پسند نہیں کرتا۔ تو اللہ تعالیٰ اہل ایمان کے دشمنوں کو پسند نہیں کرتا، اس لیے اللہ تعالیٰ ایمان کی مدافعت کرتا ہے، اور اللہ تعالیٰ خیانت کار اور کافروں کو پسند نہیں کرتا، اس لیے اللہ تعالیٰ مومنوں کی جانب سے دفاع کرتے ہیں۔ رکوع نمبر 13 ہے، آئیے تلاوت سنتے ہیں پہلی آیت کی۔ أذن للذين يقاتلون بأنهم ظلموا وإن الله على نصرهم لقدير الذين أخرجوا من ديارهم بغير حق إلا أن يقولوا ربنا الله ولولا دفع الله الناس بعضهم ببعض لهدمت صوامع وبيع وصلوات ومساجد يذكر فيها اسم الله كثيرا ولينصرن الله من ينصره إن الله لقوي عزيز۔ رب العزت کا فرمان ہے اذن للذین یقاتلون بانہم ظلموا، انہیں بھی اجازت دی گئی جن سے جنگ کی جا رہی ہے کیونکہ یقیناً ان پر ظلم کیا گیا، اور بلا شبہ اللہ تعالیٰ ان کی مدد پر یقیناً پوری قدرت رکھنے والا ہے۔ جہاد کے 2 مقاصد یہاں بیان کیے گئے، ظلم کا خاتمہ اور اعلاء کلمت اللہ۔ اگر مظلوموں کی دادرسی نہ کی جائے تو دنیا میں طاقتور کمزوروں کو اور زیادہ وسائل والے بے وسیلہ لوگوں کو جینے ہی نہ دیں،
اور پوری زمین فساد سے بھر جائے، جن لوگوں کو اپنے گھروں سے ناحق نکال دیا گیا ہے صرف اس وجہ سے کہ وہ کہتے ہیں اللہ تعالیٰ ہمارا رب ہے۔ اگر اللہ تعالیٰ کا لوگوں کو ایک دوسرے کے ذریعے دور کرنا نہ ہوتا تو یقیناً ڈھا دیے جاتے خانقاہیں، کلیسائیں اور عبادت گاہیں اور مسجدیں جن میں اللہ تعالیٰ کا کثرت سے ذکر کیا جاتا ہے، اور اللہ تعالیٰ یقیناً ضرور اس کی مدد کرے گا جو اس کی مدد کریں گے۔ بے شک اللہ تعالیٰ بہت قوت والا، سب پر غالب ہے۔ مختلف عبادت گاہوں کے بارے میں اللہ رب العزت نے یہ واضح کیا کہ یہ عبادت گاہیں باقی نہ رہیں اگر دنیا سے ظلم مٹانے کی کوششیں نہ کی جائیں۔ تو دنیا میں جب ظلم کے خلاف لوگ کھڑے ہو جاتے ہیں تو عبادت گاہوں میں عبادت کرنے والے بھی عبادت کر سکتے ہیں۔ تو عبادت گاہوں کا بچاؤ تب ہو سکتا ہے جب ان کے لیے کوئی قوت مدافعت رکھنے والا ہو جو اپنی قوت کے بل پر اپنا دفاع کر سکے۔ جب کوئی گروہ زیادہ دیر برسر اقتدار رہتا ہے تو اس میں سرکشی اور تکبر پیدا ہو جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ایک گروہ کو دوسرے سے ہٹانے کا قانون اس لیے بنایا تاکہ طاقت کا توازن قائم کر دیں۔ یہ وہ لوگ ہیں کہ اگر ہم انہیں زمین میں اقتدار عطا کریں تو وہ نماز قائم کریں گے اور زکوٰۃ دیں گے اور معروف کا حکم دیں گے اور منکر سے روکیں گے، اور سب کاموں کا انجام اللہ ہی کے اختیار میں۔ اسلامی حکومت کے 4 بنیادی اغراض و مقاصد ہیں: اقامت صلاۃ، ادائیگی زکوٰۃ، امر بالمعروف اور نہی عن المنکر۔ آج کل اسلامی ممالک میں بدامنی ہے، قتل و غارت گری ہے، فساد ہے، ذبح حالی ہے۔ اس کی وجہ یہ کہ مسلمانوں نے اللہ کے راستے کو، اللہ کے نظام کو چھوڑ کر مغربی جمہوری نظام کے ذریعے کامیابی حاصل کرنے کی کوشش کی، حالانکہ اس نظام کے توسط سے امن، خوشحالی اور سربلندی کا خواب بھی نہیں دیکھا جا سکتا۔ اور قوم ابراہیم اور قوم لوط اور اہل مدین بھی جھٹلا چکے ہیں، اور موسیٰ کو بھی جھٹلایا گیا۔ تو کافروں کو میں نے ڈھیل دی، پھر میں نے ان کو پکڑ لیا، تو کیسا تھا میرا عذاب۔ چنانچہ کتنی ہی بستیاں ہیں جنہیں ہم نے ہلاک کیا اس حال میں کہ وہ ظالم تھیں، چنانچہ وہ اپنی چھتوں پر گری پڑی ہیں، اور کتنے ہی کنویں بیکار چھوڑے ہوئے اور چونا گچ محل۔ تو کیا وہ زمین میں چلے پھرے نہیں کہ ان کے لیے ایسے دل ہوں جن سے وہ سمجھتے ہوں، یا ایسے کان ہوں جن سے وہ سنتے ہوں؟ بس یقیناً آنکھیں اندھی نہیں ہوتی لیکن وہ دل اندھے ہوتے ہیں جو سینوں میں ہیں۔ اللہ تعالیٰ کے نزدیک دیکھنے والے وہ ہوتے ہیں جو عبرت اور نصیحت کے لیے دیکھیں، اور دل تب اندھے ہوتے ہیں جب وہ عبرت نہیں پکڑتے۔ تو ایسا دیکھنا جانوروں کا سا دیکھنا ہے جس میں غور و فکر نہ ہو۔ تو جب انسان عقل سے کام نہیں لیتا تو سر کی آنکھیں اسے نصیحت والی کوئی چیز نہیں دکھا سکتی۔ اور یہ لوگ آپ سے عذاب کو جلدی مانگتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ ہرگز اپنے وعدے کے خلاف نہیں کرے گا۔ اور یقیناً آپ کے رب کے ہاں کا ایک دن 1000 سال کی مانند ہے، اس گنتی سے جو تم شمار کرتے ہو۔ یعنی عذاب ایک وقت پر آئے گا جو اللہ تعالیٰ نے طے کر رکھا ہے۔ اور کتنی ہی بستیاں ہیں جنہیں میں نے ڈھیل دی اس حال میں کہ وہ ظالم تھیں، پھر میں نے انہیں پکڑ لیا اور میری طرف لوٹ کر آنا ہے۔ سیدنا عبداللہ بن عمر بیان کرتے ہیں رسول اللہ نے فرمایا، اگر ان عذاب رسیدہ بستیوں پر تمہارا گزر ہو تو روتے ہوئے گزرو، اور اگر تم نہ رو سکو تو ایسی بستیوں میں مت جاؤ، ایسا نہ ہو کہ ان جیسا عذاب تم پر بھی نازل ہو جائے۔ ہے نوع انسان کے لیے قرآن کامل روشنی، فوز و فلاح کا راستہ، قرآن رہبر بندگی، حکمت کی باتیں سیکھیے، تفسیر قرآن